السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو تاکہ لوگ اس گھر کے طرف حج کرنے کے لیے آئیں، پیدل چل کر بھی آئیں گے اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور دراز راستوں سے آئی ہوں گی، جو چلنے کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی، اور یہاں پہنچ کر تاکہ وہ اپنے منافع حاصل کریں۔ حج کا سفر عشق کا سفر ہے، اور حج کے لیے وہ شخص جاتا ہے جس کو اللہ جل شانہ خود اپنے پاس بلاتا ہے۔ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر کے بارے میں تھوڑا سوچیں کہ ہمارے گھر میں وہ بندہ آ سکتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم پسند نہیں کرتے یا جس کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے تو ہم اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ تو اسی طرح اللہ پاک جل شانہ بھی جس سے محبت کرتے ہیں، جسے قبول کرتے ہیں، اس سے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قبولیت کا سفر ہے۔ اگر آدمی کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، صاحب استطاعت ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہے، تو وہ نہیں جا سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، اللہ نے دنیاوی اعتبار سے نوازا ہوا ہے، لیکن حج پہ نہیں جا پا رہے۔ کئی ایسی مجبوریاں ان کو لاحق ہیں جن کی وجہ سے وہ بیچارے نہیں جا پاتے۔ حالانکہ بنیادی وجہ یہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو اپنے مشاہدے کو دیکھ رہے ہیں، جو ہماری نظر ہمیں دکھا رہی ہے، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کے پاس مال ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ بیچارہ پتہ نہیں یہ دنیا کی یہ کوئی اس کو مصروفیت ہے یا کوئی مجبوری ہے یا کوئی بیماری ہے، اس وجہ سے یہ نہیں جا پا رہا ہے۔ ہماری آنکھ ہمیں یہ مشاہدہ کر کے دکھا رہی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہے۔ ایک شخص حج پہ جانا چاہتا ہے، واللہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرا لے، چاہے اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، اللہ اسے قبول کریں گے اور اپنے پاس حج پہ بلائیں گے۔ یہ مانگنے کے اوپر ہے، یہ اپنی طلب دکھانے کے اوپر ہے کہ جتنا میں اور آپ اپنا شوق اللہ کو دکھائیں گے، طلب دکھائیں گے، اللہ سے قبولیت مانگیں گے، اللہ اتنا ہی ہمیں جلدی اپنے پاس بلائیں گے۔ ایک صاحب کا یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور یہ اللہ والے ان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ بنا ہوا ہے۔ یہ قریب کا ہی واقعہ ہے کہ ایک صاحب کا بہت زیادہ دل تھا حج کے لیے جانے کا، لیکن دنیاوی اعتبار سے ترتیب نہیں تھی، زیادہ راہ نہیں تھی، مسائل تھے۔ تو انہوں نے کسی سے مشورہ کیا کہ بھائی میں کیسے جاؤں حج کے لیے، کیا ترتیب بناؤں اپنی، کیونکہ ایک طلب تھی، ایک شوق تھا، جانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، اور اللہ کے راستے میں جا کے، ایک تو اللہ کے راستے میں جو جاتا ہے کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اللہ کا راستہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کے راستے میں رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی بچھا کے 2 نفل اپنے رب کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ، اور اس کے بعد گرم گرم آنسو بہا اور اپنے اللہ سے دعا کر۔ جو اس طریقے سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ وہ شخص جو ہے اللہ کے راستے میں گیا، اس نے اللہ سے دعا کی، اپنی قبولیت کروائی، واپس آیا، بظاہر کوئی بات نہیں تھی، کوئی ترتیب نہیں تھی سامنے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو اپنا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہ ایسا کرو پاسپورٹ تو بنواؤ جا کے۔ اب وہ شخص بیچارہ، اس کے پاس پاسپورٹ کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ان بزرگ نے ان سے فرمایا کہ تم ایسا کرو جا کے پاسپورٹ آفس تو چلے جاؤ، لائن میں تو لگو، پھر کوئی اللہ انتظام کروا دے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ وہ شخص گیا تو وہ پاسپورٹ کی لائن میں لگ گیا، فارم لینے کی لائن، فارم لے لیا۔ اب جب پیسے جمع کرانے کی باری آئی، لائن میں لگا ہوا تھا، لمبی لائن تھی۔ اب ایک صاحب آئے،
اور آ کے اس کو پیسے دیے اور وہ چلے گئے۔ اب وہ صاحب کہاں سے آئے، کس نے بھیجا تھا، اس کا کسی کو علم نہیں۔ پیسے انہوں نے لیے، انہوں نے پاسپورٹ اپنا جمع کروایا، پاسپورٹ بن کے آ گیا۔ اب حج کے لیے درخواستیں جمع ہو رہی تھی، اب وہاں بھی ایک اماؤنٹ جمع کروانی تھی۔ اب اس کے لیے انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ بہرحال اللہ پاک نے ان کی ساری ترتیب بنا دی۔ تو میرے اور آپ کی طلب کے اوپر ہے، مانگنے کے اوپر ہے کہ ہم اللہ کو کتنی طلب دکھاتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج کے اندر بزرگوں کے کئی واقعات درج کی ہیں، کئی حکایتیں ہیں اللہ والوں کی کہ کس کس طریقے سے وہ حج کے لیے نکلے۔ تو ایک نوجوان کا واقعہ لکھتے ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حج کے لیے نکلے تو راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، نہ تو اس کے ہاتھ میں کوئی توشہ ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی سواری ہے، اور نہ ہی اس کے پاس پانی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جوان کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ حج کے لیے تو پھر توشے کی ضرورت ہوتی ہے، سواری کی ضرورت ہوتی ہے، تمہارے پاس کچھ ہے بھی؟ اس نے کہا کہ میں نے سفر کے شروع کے وقت توشے کے لیے 5 حرف پکڑ لیے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ 5 حرف کون سے ہیں؟ اس جوان نے کہا کہ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد، ان 5 حروف کو میں نے پکڑ لیا۔ کاف کا مطلب ہے کفایت کرنے والا، ہا کا مطلب ہے ہادی ہدایت دینے والا، یا کا مطلب ہے مودی ٹھکانہ دینے والا، عین کا مطلب ہے عالم باخبر رہنے والا، صاد کا مطلب ہے صادق سچا اور اپنے وعدے پر پکا۔ جس کے ساتھ کفایت کرنے والا ہو، ہدایت دینے والا ہو، ٹھکانہ دینے والا ہو، باخبر اور سچا ہو، وہ کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص بھی اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے ساتھ توشہ اور پانی لادے لادے پھرے؟ اس کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کرتا اس کو دینا چاہا تو اس جوان نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کرتے سے بہتر ننگا رہنا ہے، کیونکہ حلال مال کا قیامت کے دن اللہ پاک کو حساب دینا پڑے گا، تو حساب دینے سے بہتر ہے کہ میں ننگا رہوں۔ اس کے بعد رات ہو گئی تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ باقی سب تو سو رہے تھے، وہ اللہ کے سامنے نوافل پڑھنے لگ گیا، اور اس کے بعد جو اس نے دعا کرنا اللہ سے شروع کی، اور دعا کے اندر یہ بات مانگ رہا تھا اللہ سے، اے وہ پاک ذات کہ جس کو بندوں کی طاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے اس کو کچھ اثر نہیں پڑتا، اے اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے، اور اس چیز سے مجھے بچا، یعنی گناہ والی چیز۔ اس کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے احرام باندھا، احرام باندھ کر لبیک پڑھنا شروع کی تو وہ چپ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں لبیک اللہم لبیک پڑھوں گا تو کہیں جواب میں یہ بات نہ آ جائے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک معتبر نہ تیری سعدیک معتبر، میں تیرا کلام سننا نہیں چاہتا۔ ایسے کئی واقعات اللہ والوں کے گزرے ہیں، نوجوانوں کے بھی، بزرگوں کے بھی، ایسے کئی واقعات گزرے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اللہ کو اپنی طلب دکھائیں، شوق دکھائیں، ہمارے اندر سے ایک جذبہ اٹھے، ایک شوق اٹھے، اندر کی طلب، اندر کا شوق، اور اللہ سے مانگنا، گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا کرنا، راتوں کو اٹھ کے نوافل خشوع و خضوع سے پڑھ کے، اللہ کا کلام پڑھ کے جب اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔